خلیل الرحمان حقانی صاحب جو ہیں ان کو ایک خودکش دھماکے میں مار دیا گیا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ آئسس خورسان گروپ نے قبول کی ہے۔ باؤنٹی تھی 5 ملین کی یو ایس نے لگائی ہوئی تھی ان کے سر پہ بھارتی میڈیا میں کہ پاکستان ایک بڑا اپنا اہم ایسٹ جو ہے افغانستان میں وہ کھو دیا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کے ایک مدرسے کے ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے پھر پوری آپ کہہ لیں اپنا جو تشخص ہے وہ رکھا۔ ایک سٹیج پہ سی آئی اے کے ساتھ بھی آپریٹ کیا، بیکاز سی آئی اے وانٹڈ کہ اچھے اسٹرانگ لیڈر ہوں جو لڑیں۔ کچھ تصویریں بھی آ رہی ہیں سوئسائڈ بامبر کی۔ تھوڑا سا اختلاف آیا تھا ریگارڈنگ وومن ایجوکیشن جو ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی لیول تک، کیونکہ ایک بڑے ہائی سیکیورٹی زون میں ایک دہشت گرد کا انٹر ہونا اور آرام سے سوسائڈ بامبنگ کر کے جو ہے ایک بڑے سینئر لیڈر کو اسیسینیٹ کرنا بہت بڑے سوال جنم دیتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو اردو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، بریکنگ نیوز جو ہے افغانستان سے کل کو ملی، جس میں جو ان کے وزارت مہاجرین کے ریپرزنٹیٹیو خلیل الرحمان حقانی صاحب جو ہیں ان کو ایک خودکش دھماکے میں مار دیا گیا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ آئسس خورسان گروپ نے قبول کی ہے۔ کچھ ڈیٹیلز ہیں اس نیوز سے وابستہ، کیونکہ خلیل الرحمان حقانی جو ہیں بہت ایک امپورٹنٹ عہدے پہ تھے افغانستان میں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ فیمس حقانی نیٹ ورک سے ہے۔ ان کا جو باؤنٹی تھی 5 ملین کی یو ایس نے لگائی ہوئی تھی ان کے سر پہ، اور جو ٹیررسٹ واچ لسٹ تھی ان کا ان کا نام جو ہے اس لسٹ سے کبھی نکالا نہیں تھا امریکہ نے۔ اس کے علاوہ یہ جو اس ٹائم پہ موجودہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں افغانستان کے سراج الدین حقانی، یہ ان کے جو ہے چچا تھے جلال الدین حقانی، جو کہ بیسیکلی فاؤنڈر تھے حقانی نیٹ ورک، یہ ان کے بھائی تھے۔ اور ان کا جو افغان ریفیوجیز جو پاکستان سے افغانستان واپس جا رہے تھے ان کی ریپارٹیشن اور جو سیٹلمنٹ تھی اس حوالے سے بہت اہم اور کلیدی کردار تھا۔ اس کے علاوہ جو ان فائٹنگ کی خبریں ہیں یا جو خبریں اس سے جڑی ہوئی جو سامنے پیش آ رہی ہیں، ایک خاص نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ بھارتی میڈیا میں کہ پاکستان ایک بڑا اپنا اہم ایسٹ جو ہے افغانستان میں وہ کھو دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم فردر بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ وقار کوڑی صاحب موجود ہیں۔ سر، ایک تو یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے افغانستان میں، چاہے وہ انٹیریئر منسٹر ہو یا پھر حقانی نیٹ ورک ایز اے ہول ہو، تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ اٹیک جو ہے وہ ایک سینس میں کوشش کی گئی ہے پاکستان افغانستان کے ریلیشنز کو خراب کرنے کے لیے؟ آئی تھنک اس سے آنے سے پہلے جو ہے تھوڑا سا حقانی نیٹ ورک کی ہسٹری کا ضرور ہے کہ جائزہ لیا جائے۔ یہ سب سے پرانا نیٹ ورک ہے، ایون آئی تھنک طالبان سے بھی پرانا ہے۔ اور جب افغان جہاد شروع ہوا سوویت یونین کے اگینسٹ لیٹ 70s میں اور ارلی 80s میں، تو یہ اس وقت سے ایکٹیو تھے۔ اس وقت یونس خالص گروپ تھا جو 9 بڑی تنظیمیں تھیں جو لڑ رہی تھیں، جس میں حکمت یار گروپ ہے، اسی طریقے سے حزب اسلامی تھی، اسی طریقے سے عبدالرب رؤوف سیاف تھے، وردک گروپ تھا، دین یو ہیڈ برہان الدین ربانی تھے۔ تو اس آپ کہہ لیں کہ جو فاؤنڈنگ فائٹرز تھے ان میں شامل تھے۔ یونس خالص گروپ میں شروع میں انہوں نے شرکت کی، وہ بڑا ایکٹیو تھا اسپیشلی ایسٹرن افغانستان میں۔ اور ان کا جو پلیس آف برتھ بھی دیکھیں تو پکتیا پروونس ہے، جس کے اندر بیسیکلی زردان ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنرلی وین یو سے حقانی نیٹ ورک تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے یا ہمارے ارسٹوائل فاٹا کا جیسے حصہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جلال الدین حقانی تھے ان کی امی تعلیم جو ہے وہ کوڑا خٹک میں جو مدرسہ ہے حقانیہ، وہاں سے ہیں، تو اس وجہ سے اپنا عزت کی وجہ سے ٹائٹل لگا۔ یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کے ایک مدرسے کے ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے پھر پوری آپ کہہ لیں اپنا جو تشخص ہے وہ رکھا۔ اور اسی لیے آپ پھر نام سنیں گے جس میں خلیل الرحمان حقانی تھے، اس طرح بدرالدین حقانی تھے جو، اور ابھی موجودہ جو ینگ لیڈرشپ میں سراج الدین حقانی اور انس حقانی جو جی ہاں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ کنٹینیو رہا، یعنی سوویت آکوپیشن جب ختم ہوئی جس میں ان کا بہت بڑا رول تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے جو لوگ تھے دے کم فرام اے زردان ٹرائب، بیسیکلی پکتیا کے، بڑے فروشیس فائٹر ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ پھر ایک سٹیج پہ سی آئی اے کے ساتھ بھی آپریٹ کیا، بیکاز سی آئی اے وانٹڈ کہ اچھے اسٹرانگ لیڈر ہوں جو لڑیں۔
تو ایک تعلق رہا، اور ان کی شاید تصویریں بھی ہیں پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کے ساتھ. رونلڈ ریگن کے ساتھ بالکل. اور اسٹرینجلی پھر بعد میں امریکہ نے انہی کو جو ہے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اور ان کے سر پہ باؤنٹی لگائی. اس کے بعد آئے تھے جب سوویت یونین کا انخلا ہوتا ہے، اور پھر بیچ میں ایک انٹرم پیریڈ طالبان 1 کا آتا ہے جس میں ملا محمد عمر تھے. پھر یہ 1995 میں انہوں نے اوتھ آف الیجنس لی اس گروپ نے، اور یہ پھر شامل ہو گئے. تو طالبان بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، وی آر دا سیم جو افغان طالبان ہے. باقی یہ ضرور کہ ان کی ریلیشن شپ شاید القاعدہ کے ساتھ بھی رہی، اور ایون آئی تھنک عرب ممالک کے ساتھ بھی ان کا اپنا ایک ریلیشن شپ رہا اس وقت جو ہے. پھر آ جاتے ہیں جب امریکن آکوپیشن ہوئی، جو ٹائم لوگ بھول جاتے ہیں. یہ 2 بڑی آکوپیشن ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان میں کچھ ہوا تھا اور سارا بلیم لیٹس سے پاکستان یا افغانستان پہ ڈالتے ہیں. اس میں 2 تو بڑی آکوپیشن ہیں. امریکن جب آئے تو پھر اگین ایک ان کے اگینسٹ ریزسٹنس ہوئی جو آلموسٹ 2 دہائیوں پہ محیط ہے، اور اس کے اندر بھی سب سے بڑا رول جو ہے جو افغان لبریشن کا افغانی نیٹ ورک کا ہے. اینڈ دس از ایکنالجڈ بائی CIA. بھارت بھی اس کو روتا رہا، افغان طالبان اس چیز کو خود بھی مانتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس میں جب انٹرم گورنمنٹ بنی ہے تو اس میں پھر پاور کی جو شیئرنگ تھی اس میں ان کا ایک میجر رول رہا ہے. اس میں جو ابھی اگر آپ دیکھیں یہ خود جو تھے یہ وزارت جو ہے مہاجرین سے ڈیل کرتی ہے، بیکاز اس وقت مہاجرین کا ایران ہو، پاکستان ہو یا سینٹرل ایشیا سے واپس آ رہے ہیں، ان کو سیٹل کرنا اٹ سیلف از اے ہیوج چیلنج. اور دوسرا جو ہے ان کے بھتیجے جو ہیں سراج الدین حقانی، ان کے پاس انٹیریئر ہے، اور اس طریقے سے پھر انس حقانی جو اس کے بھائی ہیں وہ بھی آئی تھنک امپورٹنٹ عہدے پہ. ان کے جو فائٹرز کی تعداد کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ڈفرینٹ فگر ہے، 15,000 بھی اور 50,000 بھی ہے. اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ایک تو یہ ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو سچویشن ہے افغانستان میں، اسپیشلی اگر 3-4 متحارب گروپ دیکھیں، طالبان ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ وہ ایک رٹ قائم کریں. انفارچونیٹلی جو بھی لیٹس سے ان کے ایڈوائزر تھے انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا، اور سم ہاؤ وہ TTP کو کنٹرول نہیں کر سکے. دیٹس وائی پاکستان بھی ناراض رہا. اس میں آئی تھنک حقانی نیٹ ورک نے ضرور ٹرائی کی ہے، کیونکہ ان کا ادھر بھی ریلیشن شپ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی ایک نئی ایفرٹ ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے جو سفیر ہیں کابل میں وہ ملے ہیں ان کے ڈیفینس منسٹر سے جو ملا یعقوب کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہ جو امبیسڈر ہیں وہ ملے ہیں ہمارے وزارت خارجہ کے ساتھ بھی، وزارت دفاع کے ساتھ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، سنسیئر ایفرٹ ہے کہ چیزوں کو سیٹل کیا جائے، اور TTP کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ پھر یہ افغانستان میں جس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ غزنی میں شاید اس کو سیٹل کریں گے، اس کی کاسٹ بھی پاکستان پے کر سکتا ہے، لیکن پرووائڈیڈ کہ یہ ٹیررزم یہاں پہ بند ہو. دوسرا آپ نے دیکھا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں یہاں پہ، ایفرٹ ہے کہ جتنے بھی اگر لیٹ سے نہیں سمجھ آتی تو پھر ان کو کلا کام کیا جائے. لیکن مین تھنگ جو ابھی آئی تھنک ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ دیر آر فیکشن ناؤ ود ان طالبان آلسو، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے. بیکاز اس سے پہلے ایک اٹیک ہوا تھا شاید اس میں ایک بارڈرنگ کنڑ میں جس میں TTP کی کافی سینئر لیڈرشپ ماری گئی تھی. بالکل. اور اس کا الزام پھر انڈیا جو ہے کئی دفعہ پاکستان پہ لگا رہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک پہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ابھی جواب تھا. ابھی یہ کس نے کیا ہے؟ بیکاز ان کو آفس کے اندر ہی شہید کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیررسٹ تھا، اور اب کچھ تصویریں بھی آ رہی ہیں سوئسائڈ بامبر کی، جو افغان ریزسٹنس اس وقت بنی ہوئی ہے ناردرن الائنس پہ بیس جو ہے، جس کا ذکر اس دن ہم نے بھی کیا، جس کے اندر امر اللہ صالح وغیرہ اور اس طریقے سے جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں احمد مسعود لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. وہ کہہ رہے تھے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو کیا انہوں نے کیا ہے، داعش نے کیا ہے، یا داعش نے تو ویسے کلیم بھی کر لیا رسپانسبلٹی ایک سینس میں، ان کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو نے بھی. ایک اور اس پہ کوشچن یہ بنتا ہے کہ افغانستان تو فریکچرڈ ہے، ابھی بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ طالبان رول کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا جائے، خاص طور پہ جو ناردرن الائنس کی تنظیمیں ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کر رہی ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ڈسکس ہونے والا ہے، جو کانسیپٹ ہے ایک اولڈ گارڈ طالبان کا اور ماڈریٹ طالبان کا. یہ ہم نے 1 سال پہلے جو شیپ اپ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جب تھوڑا سا اختلاف آیا تھا ریگارڈنگ وومن ایجوکیشن جو ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی لیول تک، جس میں جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تک جو تھے وہ اخندزادہ صاحب کی بات سے، ان کی رائے سے اختلاف رکھ رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہونا چاہیے، ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور سراج الدین حقانی ہی تھے جنہوں نے
جب افغانستان ٹیم بڑا اچھا پرفارم کری تھی ورلڈ کپ میں کہ اس کو بحال کیا جائے کرکٹ کو بحیثیت سپورٹس جو ہے کمپلیٹلی. تو اس اینگل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سینس میں جو کہ پرسیپشن بھی بنائی جا رہی ہے, شیپ اپ ہو رہی ہے کہ آپس کا بھی ایک فیوڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک بڑے ہائی سیکیورٹی زون میں ایک دہشت گرد کا انٹر ہونا اور آرام سے سوسائڈ بامبنگ کر کے جو ہے ایک بڑے سینئر لیڈر کو اسیسینیٹ کرنا بہت بڑے سوال جنم دیتا ہے. یہ افغانستان کا ایک تو آئی وڈ سے انفارچونیٹ ہسٹری رہی ہے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. دس از اس دن ہم نے آئی تھنک ایک ذکر بھی کیا تھا, اگر آپ ریسرچ کریں پچھلے 200 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ایوری 5th ایئر جو ہے آن دی ایوریج, مطلب کچھ ایسی جنگیں ہیں جو 20-20 سال چلتی رہیں, لیکن ایوریج اگر آپ نکالیں 200 سال میں 60 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں, یا تو افغانستان کے اندر ہوئی ہیں انٹرنل فیکشن, اور یا لیٹس سے بارڈرنگ ریجن میں. اس کا مطلب ہے کہ سم ہاؤ افغان جو لیٹس سے پالیٹی ہے اس میں ابھی تک وہ میچورٹی نہیں آئی. دوسرا جو ابھی پچھلے اگر آپ 40 سال دیکھ لیں 1973 مطلب سردار داؤد کے مرڈر یا اسیسینیشن کے بعد, یو ہیڈ نور محمد ترکی اسیسینیٹڈ, یو ہیڈ حفیظ اللہ امین اسیسینیٹڈ, احمد شاہ مسعود کو کیا گیا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر الٹیمیٹلی پھر جو فال آف کابل ہوا تھا, سوویت کے جانے کے بعد جو ہے تو ڈاکٹر نجیب کو بھی اسی طرح, ڈاکٹر نجیب اللہ کو کیا گیا. پھر طالبان آتے ہیں, آل دو دے ٹرائی ٹو اسٹیبلش ریٹ آف دا اسٹیٹ, لیکن ان کی بھی آئی تھنک نارتھ میں نہیں تھی, اینڈ دین دے آر ٹاپلڈ. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں ایک رجیم یا ایک ایلیٹ کریٹ ہوتی ہے اور پھر ایک اور گروپ آگے اس کو ٹاپل کرتا ہے. ایٹ ٹائم آئی تھنک بس یہ ہے کہ پچھلے 40 سال میں تو 2 سپر پاورز آئیں, تو 40 سال میں اگر 30 سال سوویت یونین امریکہ نے حکومت کیا تو وہ ملک اسٹیبل تو نہیں کہلا سکتا. تو یہ آئی تھنک انفارچونیٹ. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ریٹ آف دا اسٹیٹ ایک نظر آ رہی تھی, اکانومی بھی چلو چل پڑی تھی, اس کے اندر بے شمار اور خبریں ہیں کہ کس طریقے سے US فنڈ کر رہا تھا. وہ مزے کی بات ہے کہ داعش کو بھی کرتا ہے. اور سیکریٹری بلنکن کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا کانگریس کے سیشن میں, انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے جو بات چل رہی ہے کہ بہت زیادہ فنڈز دیے ہیں طالبان کو, انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ ایڈمٹ کیا کہ $10 ملین ضرور بھیجیں. 10 ملین $17.5 ارب ہے. اینی ویز وہ کسی بھی مد میں دے سکتے ہیں, لیکن مینلی آئی تھنک اٹ از ناٹ فار فیور آف افغان پیپل. تو ابھی جو ہے اس کا آئی تھنک ہم نے پچھلے بار بھی ذکر کیا تھا کہ افغانستان کے جو طالبان لیڈرشپ ہے, آئی تھنک اس کے اندر بھی ایک لیسن ہے, اینڈ وی شوڈ کمیونیکیٹ دس میسج ٹو دا لیڈرشپ کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے جو دوست ممالک کون سے, جنرلی جو نیبرز ہیں وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں. پاکستان جس نے آپ کی پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس جہاں پہ کروائی, مطلب ہم پاکستان سب سے زیادہ پلیڈ کیا کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, اور اس کے بعد ایران کسی حد تک جس نے بھی آئی تھنک 15-20 لاکھ ریفیوجیز لیے اور ابھی وہ ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. بٹ بائی اینڈ لارج ایون حقانیز کا ایران کے ساتھ ٹھیک رہا. اس کے علاوہ ان کے ایک لیڈر مارے گئے تھے ملا عمر کے بعد, وہ ایران سے ٹریول کرتے ہیں پاکستان, آپ کو یاد ہوگا بالکل CIA نے ڈرون اسٹرائک کی تھی. پھر سینٹرل ایشیا چلے جائیں, چاہے وہ ازبکستان کے لوگ ہیں, تاجکستان ہے, کرگستان ہے, چائنا, رشیا, تو دیکھا جائے تو جو نیبرز ہیں دے ڈونٹ وانٹ انسٹیبل, اور وہ ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں, کئی دفعہ ان کو کوشچن بھی کرتے ہیں, اور سب کے ساتھ آپ نے بگاڑ کے رکھی. تو اس میں آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں, پھر انٹرنلی بھی آپ نے اتنا زیادہ آئی تھنک آپ کہہ لیں ایک پوری آبادی کو اینمی بنا لیا. مثلاً اگر آپ نے 4 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ خواتین, پھر صاف ان کے بچے بھی ہیں, ان کو اگر آپ نے بند کر دیا, اسکولوں میں نہیں جا سکتے, پھر پروفیشنز میں بھی ابھی جانے نہیں دے رہے نا. ہیلتھ کا ایک بہت بڑا پروفیشن تھا, اس کو بھی بین لگا دیا. تو اس میں جس طرح ہے مطلب لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا ایون ڈاکٹرز ابھی بہت کم رہ گئی ہیں بیکاز آپ نے ختم کر دیا. تو اس کا مطلب خواتین کو آپ ایک ہی شعبہ ہے وہاں سے بھی آؤٹ کر دیا. تو اس میں صاف ظاہر ہے ایک پوری آئی وڈ سے کہ مور دین 50% آبادی میں ویسے ریزنٹمنٹ ہے. صاف ظاہر ہے خواتین جو بعد ان کے بچے نہیں ہیں چھوٹے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہے. دین کم ناردرن الائنس جس میں آپ نے پرومس کیا تھا آئی تھنک دوحہ ایکارڈ کے بعد کہ آپ انکلوسیو گراؤنڈ معافی دے دیں, اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کریں, بیکاز اٹس میٹر آف 40 ملین افغان پیپل. تو یہ سمجھ نہیں آئی. پھر آئی تھنک سب سے بڑی جاتی ناردرن الائنس میں بھی صرف ایک واحد لیڈر رہ گیا ہے, ڈاکٹر عبداللہ جو ہے, وہ آل دو ناردرن الائنس کے پراپر ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, لیکن وہ ابھی اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہے. جی وہ ہیں حامد کرزئی, آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو اشرف غنی ہے لیفٹ, اور پھر اسی طریقے سے حزب اسلامی کے حکمت یار بھی آئی تھنک ان آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں کیا گیا. پھر آ جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو دوست تھا پاکستان, مطلب جس نے آئی تھنک اس پوری لبریشن وار میں آپ جو بھی کہہ لیں ڈپلومیٹیکلی سپورٹ کی ہے, مورلی کی ہے, اور آزادی میں ایک بہت بڑا رول ہے, خود مار کھائی ہے, 70,000 شہید تو پاکستان کے ہیں,
اور تقریباً آلموسٹ $200 ارب کا نقصان. لیکن اسٹل وی وانٹڈ کہ اس کے اگینسٹ پہ اگر ٹی ٹی پی ایکشن لیتی ہے یا ٹیررزم کرتی ہے, ایکشن کیا لیتی ہے, ٹیررسٹ اٹیک کرتی ہے, اور پھر ایون بی ایل اے جیسی تنظیموں کو آپ نے جگہ دی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیر سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ. میرے خیال میں اس وقت ٹائم ہے کہ بجائے اس کے کہ ابھی ایک اور رفٹ کریٹ ہو, آپ سارے بیٹھیں. جس طرح آئی تھنک ابھی جو ان کے سپریم لیڈر نے قندھار میں ایک جو ہے وہ میٹنگ کی ہے, پرابلی دس واز آن دی ایجنڈا, کیونکہ چائنا بھی ایک دوست ہے, اس نے کہا جی کہ آپ آپس میں مل بیٹھ کے کریں, اور یہ ختم ہونا چاہیے. چائنا کے پروجیکٹس افغانستان میں بھی جس کی بڑی سخت ضرورت ہے, مطلب یو ایس سے اگر $87 ملین آتے ہیں مہینے کے, اس پہ افغانستان نہیں چل سکتا. آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے, انڈسٹری انفراسٹرکچر ہے, مائننگ ہے, اور افغانستان کا بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن اس دوران اگر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ گرین آن گرین جس کو بولتے ہیں کہ آپس میں خدا نخواستہ فیکشنزم, تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. بیکاز اگر حقانی نیٹ ورک ابھی ریٹیلیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 4 گروپس دوبارہ جو ہے وہ وار میں آ جائیں گے. اس میں طالبان کے اپنے گروپس ہیں, حقانی نیٹ ورک ہے, پھر ناردرن الائنس ہے, پھر داعش ہے, اینڈ پھر ٹی ٹی پی بھی وہاں پہ ایکٹیو ہے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک دس از اے ڈینجرس سچویشن, اور ہماری دعا ہے کہ جو بھی یہ واقعات ہوئے ہیں آئی وڈ سے ٹریجک ہیں, لیکن اس سے وہ سبق سیکھیں, اپنے دوستوں کو پہچانیں. بھارت یا ویسٹ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا, اٹ ہیز ٹو بی نیبرز ہیں, ان کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں. آئی تھنک ایک اور فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے افغانستان میں, یہ سیریا کا جو ایپیسوڈ ہے فال آف بشر الاسد, اس کو بھی بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا, کیونکہ وہ اس کو ایک سینس میں اپنی جو ان کے اکارڈنگلی جو لبریشن کی لڑائی ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے تھے. تو ان کو اس چیز میں سے ایک سبق بھی نہیں لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جس طرح سچویشن سیریا میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, تو اگر آپ ہر کسی سے اختلاف رکھیں گے, جتنے بھی آپ کے ہمسائے ممالک ہیں, تو جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے یا ایران کے ساتھ ہے, تو ٹیبل پہ اگر آپ بیٹھ کے اگر کوئی چیز نہیں کرتے, اور اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی اور مرسنریز کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے, پیسے لے کے دوسرے کی بنا پہ اسیسینیشنز کرانی ہے یا سوسائڈ بامبنگ کرانی ہے, تو اس ریفرنس میں پھر بیک ٹو اسٹیج 1 والی بات آ گئی نا, کہ آپ وہی والی چیز کریں جو پچھلی رجیمز بھی کرتی رہی ہیں. جی وہی ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, ایک پرسیپشن تو تھی کہ جی بڑی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے, لیکن آپ آئی تھنک ایک آبادی کو, اسپیشلی پھر افغان آبادی, افغان پاپولیشن جو ویسے ہی ہر گھر میں ایک گن ہے ہر ایک کے پاس, آپ نہیں دبا سکتے. اور ایک پاپولر سینٹیمنٹ بھی دیکھنا چاہیے. لوگوں نے اگر ایکسیپٹ کیا کہ لیٹ سے امریکہ چلا گیا تو ٹھیک ہے آپ آئیں, وائی ڈونٹ یو بہیو لائک اے نارمل اسٹیٹ, تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ سیریا سے جو لیسن لینے کا, بیکاز سیریا تو بھی سیٹل نہیں ہوا, لیٹ سے ایچ ٹی ایس نے اگر کیا ہے, اور اس میں بھی ایک ہوپ ہے کہ چلیں ایک بڑا گروپ آ گیا, اس میں ان کے سو کالڈ مجاہدین بھی ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں بیچ میں نیبر نے اٹیک شروع کر دیا, لائک اسرائیل از کامن, امریکہ اٹیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ترکی اپنی سیکورٹی کے لیے کر رہا ہے. تو یہ پھر خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکنائزیشن کی طرف چیزیں چلی جائیں. لیکن بہتر ہے کہ افغان یونائٹڈ رہیں, اور پاکستان نے ہمیشہ آئی تھنک افغانستان کو ہر دور میں سپورٹ کیا ہے. اس میں اس کا یہ صلہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ خدا نخواستہ پاکستان پہ ڈرتا ہے. وی ہیو اے ریگولر فورس, ایک نیوکلیئر پاور ہے, یہ تو ایک چھوٹا بھائی کر کے آپ تھوڑا برداشت کرتے رہیں. اینڈ اسٹل وی فیل کہ جو 4 کروڑ افغان ہیں ان کا بڑا ضروری ہے ہمارے ساتھ تعلق رکھنا, آنا جانا اتنا زیادہ, اور ہسٹوریکل 3 لاکھ افغان ہر مہینے آتے ہیں, ہر مہینے. یہ تو یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا. مطلب اگر خواتین کو لیٹ سے زچگی میں آنا پڑتا ہے, پشاور یا کوئٹہ کے اسپتال میں آئیں گے. اسی طریقے سے آپ کا بزنس ہے, ٹرانسپورٹ ہے, تاجر ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. اور ابھی جو خدا نخواستہ اگر فیکشنل فائٹنگ ہوتی ہے تو پھر وہی حال ہوگا, وہاں سے پھر ویو چلے گی. مطلب افغانستان میں ابھی اگر پاکستان میں لیٹ سے انفارملی اگر فگرز دیکھے جائیں تو 50 لاکھ ہے تعداد جو ہے, ایسے ہی کاؤنٹ ٹھیک ہے, آپ 20 لاکھ یا 25, ایران میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں 15-20 لاکھ. تو یہ واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کنڈیشن انوائرمنٹ اگر کریٹ کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی. اور لیکن آئی تھنک کمنگ بیک ٹو دس آئی وڈ سے کہ یہ بھی ایک اگر آپ جلال الدین حقانی کا سراج الدین حقانی کی ٹویٹس وغیرہ دیکھیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اظہار کیا ہے کہ ٹھیک شہادت ہوئی ہے, بیکاز وہ ساری عمر اس کے لیے لڑتے رہے, لیکن ایک دکھ نظر آیا ہے. اور ہماری یہ دعا ہوگی کہ دے شوڈ لک ایٹ ان سائڈ, کہ ابھی جو پرانی ٹریڈیشن نہ ہو کہ افغانستان 2-3 سال میں ایک دفعہ پھر انسٹیبلٹی کی طرف چل جائے, فیکشنل فائٹنگ ہو. تو اور باقی جو ہے افغان آبادی کا بھی دیکھیں, دے شوڈ بی پاپولر, شوڈ ناٹ بی ان پاپولر ٹو اے لیول کے لوگ پھر تنگ آ جائیں. اور پھر اس میں موومنٹس پکڑتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. ابھی ناردرن لائنس تو کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم نے آلریڈی کوئی آئی تھنک ہر سال کو 200-250 آپریشن کر رہے ہیں.
کیا یہ اس کا حصہ تھا؟ ناردرن لائنس کے ٹویٹر ہینڈلز بہت خوش ہیں اس پہ، اور دے آر ٹرائنگ ٹو لنک اٹ وتھ، پھر انڈیا جو ہے اس کو بہت زیادہ ٹوسٹنگ کر رہا ہے، اور آئی تھنک انڈیا جو ہے ہمیشہ ڈیسٹیبلائز افغانستان اس کے فیور میں جاتا ہے، بیکاز دے فیل کہ یہ پھر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. اس طرح ویسٹ ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کو کیا لو لاسٹ ہے فار افغانستان. تو آل ٹولڈ وی پرے کہ جی چیزیں سیٹل ہو جائیں، اور خدا نہ خواستہ فیکشنزم کے باقی طالبان گورنمنٹ شوڈ انکوائر کہ کیا ہوا ہے، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، کیا یہ ایک آپ کہہ لیں ٹٹ فار ٹیٹ چیز شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو پھر آئی تھنک دیر ول بی نو اینڈ ٹو اٹ. اگر بڑوں میں اگر پاور اسٹرگل ہوتی ہے. پھر ایک چیز آئی تھنک رہ گئی تھی کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ قندھار میں کیوں رہتے ہیں، وائی ڈزنٹ اسٹے ان کابل کابل جو سیٹ آف پاور ہے، بیکاز ہی فیلز مور کانفیڈنٹ ود ہز اون انٹرنل گروپ، اپنا جو ٹرائب ہے. جی بالکل. اس پہ یہ جو وقاص صاحب نے بھی بات کی کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی فارمیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور آلدو طالبان نے اس چیز پہ کام نہیں کیا، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو وہ سسٹین کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ آ جائیں، برادرانہ ریلیشنز رکھیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ. ہم تو اتنی ہی میکسیمم ایڈوائس کرتے ہیں. خیر آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دفعہ. اللہ حافظ.